جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود، ہاں پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جام بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا، اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ ہائے کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا۔ 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی علیہ السلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بہاول حق نقشبند، ہاں وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا۔
اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتارا, یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے, یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا, وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے, چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور کی نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا, جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹ مار رہے ہو تسی, کوڑ مار دے پہ ہو. خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی. تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے,
बनु सलमा से जब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग मदीना शरीफ शिफ्ट होने का इरादा रखते हो, उनका या रसूलल्लाह गांव से चल के आना पड़ता है, मस्जिद में पहुंचने में एक तरद्दुद होता है, तो आपने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतना सवाब लिखा जाता है। तो वो वापस गांव में शिफ्ट हो गए। सहाबा किराम तो उड़ के नहीं पहुंच सके, और तुम्हारे बाबे पूरे पूरे बहरी जहाजों को जो है ना वो उड़वा के तो गायब करवा के तो पहुंचा देते हैं। और जी तख्ते बिल्कीस भी आ गए, और छाड़ दो तख्ते बिल्कीस आ गया सी, फिर मेरा भी ये तख्त आया हुआ है जी। हाँ, तख्ते बिल्कीस की तो सनद नाजिल हुई है कुरान में, उसकी बुनियाद पे तुम्हारे बाबों के तख्त हम कैसे मान लें? आओ ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब करके मार्गला हिल्स पे रखो, मैं तुम्हारा फिरका अडॉप्ट कर लूंगा, और टाइम क़यामत तक जे। झूठ तो ना बोलो, किस वाक्य को किधर जोड़ देते हो? तो ये बाबों की बेइज्जती तुम खुद करवाते हो, हमने तो नहीं कहा कि तुम इस किस्म के वाकयात बयान करो। और तुम्हारे जो बापा जानी है, इसके भी मुर्शिदी तार है ना, वो जब करामत ये बताएंगे कि एक दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब की कब्र पे एक मदनी काफिला जब गया तो अंदर से क़िरात की आवाज सुनाई दे रही थी मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुस सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा क़िराअत सुनाई गई हमको। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। और बापा जानी से गलती ये हो गई कि वो कहते हैं जी जोर की नमाज का वक्त था और कब्र से आवाज आ रही थी किरात की। अंदाजा करो, जोर में तो किरात ऊंची आवाज से होती नहीं है। और खुद फिक़ह हनफी का भी मसला है कि अगर जोर असर में कोई ऊंची किरात करेगा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। सादी होना चाहिए था, किरात की आवाज आ रही थी और बाद में किसी ने लुकमा बाहर से दिया तो उन्होंने एंड पे सजदा साहब कर लिया। और देखे वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्ड किया और किसी बेवकूफ़ का भी दिमाग नहीं इस तरफ गया, अक्लमंदों का तो जाना नहीं था, बेवकूफ़ों का चला जाता कि अल्लाह के बंदो इसमें तो उसने जोर के नमाज का नाम ले लिया, वैसे जनरल बात कर देता तो ये कहानी चल जाती। इससे पता चला कि ये टेक्निकल जो खराबियां बीच में छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये कहानियां घड़ते हैं बैठ के। मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियाँ, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा। हाँ हाँ हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया और कहता हुजूर कहाँ से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब वो वाकया अगर कश्फुल मजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं। और इससे भी बढ़कर क्या सहाबा कराम को ये करामत नसीब थी
صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے شاہی کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا۔ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا، اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے نا، اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے۔ تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی، اندازہ کرو۔ بابا جی ناراض، بابا جی ہاں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے، اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی۔ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں، طائف میں، آپ کو دیکھ کر، آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا، آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی پرشین امپائر کا جبہ، وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کرتا شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے، لیکن صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتا نہیں پیش کیا کہ جتنی یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے۔ تو تیرے بابے کا کرتا اتنا بڑا کتوں ہو گیا؟ کہانیاں کروانا ہے؟ کہتا جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا۔ تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ؟
کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، بایزید بستامی؟ ہاں، اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے، اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اور تو ہر وقت باجزید فقر جنید و باجزید، یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے،